حسین نے فرش پسند اللہ کی کہاں ملے گا حسین جیسا نوازنے والا جس نے فرشازہ پہ آنے والے کو علی سے ملاقات کروا دی، فرشازہ پہ بیٹھنے والے کی نبی سے ملاقات کروا دی۔ انسان سمجھے کہ ہم بیٹھے کہاں ہیں۔ عزیزان گرامی، اچھا اس بیٹھنے میں سب سے اہم کردار ہے، اس فرشازہ میں، ان مجلسوں میں سب سے اہم کردار ہے اس بی بی کا جسے زینب کہا جاتا ہے، جسے 2 لمحے کے لیے آنسوؤں کی فرات کرو کیے گا تاکہ میں کچھ پڑھ سکوں، 2 لمحے کے لیے پلیز، 2 لمحے کے لیے۔ اسے زینب کہا جاتا ہے جس نے ہم تک یہ فرشازہ پہنچائی ہے، جس نے ہم تک یہ عزاداری پہنچائی ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ زمانے میں ہو کیا رہا تھا۔ یہ کربلا بعد میں ہوئی ہے، کربلا سے پہلے بھی کربلا ہے، ایک کربلا پہلے بھی ہے، خیمے بعد میں جلے ہیں، زہرا کا در پہلے جلا ہے، خیمے بعد میں جلے ہیں۔ حالانکہ نبی اپنی حیات میں بہت ساری باتیں سمجھا کے گئے تھے۔ مثلا آپ دیکھیے پیغمبر اسلام نے اپنی پوری حیات میں کبھی کسی کو کتا نہیں کہا ہے۔ آپ آگے بیٹھے ہیں، سنیے گا نہیں۔ ایک کو کہا ہے، مرحب کو نہیں کہا، اندر کو نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا، بس ایک کو کہا۔ کس کو کہا؟ عمرو ابن عبدہ۔ اچھا اسی کو کتا کیوں کہا؟ حالانکہ بہت سارے دشمن گزرے تھے۔ اگر دلوں میں بات اتر گئی نا تو پوری تقریر ایک طرف ہوگی، ایک جملہ ایک طرف ہوگا۔ ایک ہی کو کتا کہا، اسی کو کیوں کہا، کسی کو کیوں نہیں کہا؟ اصل میں اس کو کتا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ تلوار لے کر کے نبی کے خیمے تک آ گیا تھا۔ پتہ نہیں آپ کہاں ہیں، آپ پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ رہا ہے کون پہنچ رہا ہے کون نہیں پہنچ رہا ہے۔ نبی نے اسے کتا اس لیے کہا تھا کہ یہ تلوار لے کر کے نبی کے خیمے تک آ گیا۔ نبی نے قیامت تک کے لیے فیصلہ دیا تھا کہ جو تلوار لے کر کسی نبی کے گھر تک آ جائے وہ کتے سے بدتر ہوتا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ پتہ نہیں مجھے شکوا ہو رہا ہے، خدا کی قسم افسوس ہو رہا ہے۔ جب مائک سے ہٹا تو آگے والوں کے لیے، جب مائک سے ہٹا تو آوازیں نکلی، مائک پہ آیا تو جیسے لگ رہا آگے بات آواز ہی نہیں جا رہی آگے۔ کتا کسے کہا جو نبی کے گھر پہ تلوار لے کر کے آیا تھا۔ تو وہ مقدمہ کربلا، یہ جو آج ہم اور آپ جس کربلا کی یاد میں جو ہماری لے کر کے آئے ہیں، اور ہماری یادگار معصومین خدا سلامت رکھے، اس انجمن کو، اس کے تمام ممبران کو اتنا بڑا جلوس نکال رہے ہیں تو ہم مطلب ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں اس جلوس میں۔ یہ جو عزا ہم تک آئی ہے، کیسے آئی ہے؟ یہ کربلا، اس سے پہلے بھی ایک کربلا ہوئی، جس کربلا سے پہلے اس کربلا میں زہرا کا در جلایا گیا۔ اور فرمائیے، اچھا آج یہ کیسے پہنچی ہم تک؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ آپ کبھی میری طرف متوجہ رہیے گا، میری طرف دیکھتے رہیے گا آپ لوگ، یہ پہنچی کیسے ہم تک؟ جبکہ زمانے میں ایک میڈیا بہت مشہور تھا۔ آج میڈیا ہے نا، کون سا میڈیا ہے؟ ارے سوشل میڈیا، اس سے بھی تو بڑا ایک میڈیا ہے۔ ہاں جزاک اللہ، کون سا میڈیا؟ گودی میڈیا۔ اچھا ہوا مطلب اتنے جھوٹے میڈیا کو اگر شیعوں سے کوئی نام لیا جاتا تو ہم اس کا نام کچھ اور رکھتے۔ اب آپ پوچھئے کیا رکھتے؟ ہم اس کا نام رکھتے ثقیفہ میڈیا۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کا نام رکھتے ثقیفہ میڈیا۔ کیوں رکھتے؟ اس لیے کہ جہاں جھوٹ کو جھوٹ نہ دکھایا جائے، حق کو حق نہ دکھایا جائے، حق کو جھوٹ بنا کے دکھا دیا جائے، جھوٹ کو حق بنا کر کے دکھا دیا جائے،
ہر اس میڈیا کا نام ثقیفہ میڈیا نام ہونا چاہیے زمانے بھر میں کہیں بھی ہو، جہاں جھوٹ کو حق دکھایا جائے، سچ دکھایا جائے اور سچ کو جھوٹ دکھایا جائے۔ ہوا یہ تھا کہ ثقیفہ میڈیا جب اس کا آغاز ہوا تو اس نے علی کے کیریکٹر اور کردار کو دبانا چاہا، علی کے کیریکٹر اور کردار کو چھپانا چاہا زمانے میں، بہت کوشش کی کہ زمانے میں علی کا کردار مٹ جائے، نبی کا کردار مٹ جائے، حسن کا کردار مٹ جائے، حسین کا کردار مٹ جائے۔ یہ سارے میڈیا زمانے میں تھے جو زمانے کو مٹانا چاہتے تھے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب آپ جب سن ہی رہے تو سنیے، اب کیا ہوا کہ اس کے مقابلے میں ایک میڈیا اور آئی۔ کہ کون سی میڈیا آئی؟ کہ اس میڈیا کی بنیاد حسین کی بہن زینب نے رکھی۔ کاش آپ محسوس کر پاتے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس میڈیا کی بنیاد حسین کی بہن زینب نے رکھی۔ اچھا کہاں رکھی؟ کہ یزید کے دربار میں رکھی، جھوٹوں کے دربار میں سچی میڈیا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جھوٹوں کے دربار میں سچی میڈیا کا کیا کیا، کیسے انجام دیا، کیسے وجود میں آئی یہ سچی میڈیا؟ کہا کہ بی بی نے فرمایا جب یزید کا ایلچی آیا ہے بیمار امام کے پاس کہ یزید نے آپ کو رہا کر دیا، تو بیمار امام نے کہا لیکن ہم تمہیں اپنا فیصلہ اپنی پھوپھی سے پوچھ کر بتائیں گے۔ آپ سمجھئے کہ زینب کیا ہے؟ امام معصوم کہہ رہا ہم اپنا فیصلہ اپنی پھوپھی سے پوچھ کر کے بتائیں گے۔ بیمار امام چلا پھوپھی اماں کے پاس آئے، پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا۔ پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا۔ کہا اچھا بیٹا سید سجاد اگر یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے تو پھر اس سے کہو آپ یہ بتائیے 1 سال کا قیدی جسے خبر ملے کہ ہم رہا ہو گئے ہیں تو آپ بتائیے وہ گھر جانا چاہے گا نا، جلد سے جلد چلے جائیں۔ لیکن زینب نے کہا کیا کہا بیٹا سید سجاد یزید سے کہو ہمارے لیے ایک حجرہ خالی کرائے۔ یہ حجرہ خالی نہیں کروایا جا رہا تھا، کربلائی میڈیا کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ ہائے ہائے میں تو کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا۔ یہ حجرہ خالی نہیں کروایا جا رہا تھا، کربلائی میڈیا کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ کیا کیا بھائی چلے جانا چاہیے تھا سب کو، کہا کہ نہیں ایک حجرہ خالی کرواؤ، حجرہ خالی کروایا۔ اچھا حجرے کے اندر کیا کیا؟ یا حسین کیا، یا حسین کہا، یا حسین کا تذکرہ کیا، حسین کی باتیں کی، حسین کے مسائل پڑھے گئے۔ بھائی بنیاد رکھ رہی ہے حسین کی بہن زینب۔ اچھا آئیے چلیے اس سے پہلے ہی بی بی نے بنیاد رکھ دی تھی، اب کیسے بنیاد رکھی تھی کربلائی میڈیا کی وہ آپ تک بتاؤ کیا ہے؟ کس فرش عزا پہ آ کر کے بیٹھے ہیں، خاک بیٹھے ہیں، آپ عزتوں سے بیٹھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کوئی عزت نواز ہے جو ہمیں یہاں بھی نواز رہا ہے، ہمیں قبر میں بھی نوازے گا، ہمیں محشر میں بھی نوازے گا، لیکن آپ خاک پر بیٹھے ہوئے وہ بھی ایسی بارش میں کہ جب بارش ہونے میں، یہ میرے ساتھ اتفاق ہے کہ پچھلے سال اور تیز بارش، دوسرے سال اور، اس سال تو چلی خیر ہے کہ چلی بس آغاز ہوا اور اس کے بعد رک گئی، لیکن آپ بیٹھے ہوئے لیکن اس کی بنیاد رکھی کس نے اور کیسے رکھی؟ بس یہ سن لیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے اس کی بنیاد، چونکہ میں چاہ رہا ہوں، چونکہ یہ تقریر ایسی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اسی پہ تمام ہو، اسی بہن زینب پر جو اس قافلے کی قافلہ سالار ہے، کیسے رکھی بنیاد؟ حسین کا لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا تو ابن زیاد نے کہا کہ ہم نے یہ باغی تھے، ہم نے ان کا قتل کیا، ان کے وارثوں کا قتل کیا، یہ خارجی تھے، ہم نے یہ باغی تھے، ہم نے ان کے وارثوں کا قتل کر دیا، ان کے لوگوں کو قتل کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہم نے انہیں رسوا کیا۔ اس وقت علی کی بیٹی بولی تیری بھول ہے کہ تو نے ہمیں رسوا کیا، تیری بھول ہے کہ تو نے ہمیں، بنیاد رکھی جا رہی ہے کربلائی میڈیا کی، کس طریقے سے زمانے میں اب سچ کو عام کرنا ہے، کہ تیری بھول ہے کہ تو نے ہمیں رسوا کیا، اس لیے کہ ہم کل بھی عزت دار تھے، آج بھی عزت دار ہیں، قیامت تک عزت دار رہیں گے۔ تو کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے۔ کاش مقدمہ آپ کے دلوں میں اتار لے جاؤں، تو کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے، قیامت تک ذلیل رہے گا۔ اچھا تو مسکرا رہا ہے، ہم رو رہے ہیں، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا؟ تیرا تبسم، تیرا مسکرانا، تیری ہنسی، تیرا ہنسنا کیا یہ دلیل بنتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا؟ تو سنی میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میرے نانا پہلے ہی فرما کر کے جا چکے ہیں کہ ولیوں کی اولاد کے قتل پر بد کردار ماؤں کے بچے ایسے ہی عزا کر رہے ہیں۔
میں نہیں آپ پہنچی ہاتھ یوں کیے ہوئے تو آپ مجھے سنیں گے کیا؟ اپنے ہاتھوں کو ذرا آزاد کیجیے، نعرہ حیدری۔ بھائی زمانے سے نہ ہمارا رونا برداشت ہے، نہ زمانے سے ہمارے آنسو برداشت ہے، نہ زمانے سے ہماری عزاداری برداشت ہے، نہ زمانے سے ہمارا ماتم برداشت ہے۔ بھائی 2.25 مہینے ہم روئے، یہ بدعت وہ بدعت تو جنہیں ہمارا رونا برداشت نہیں اور جو ہمارے رونے پر ہنستے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے گا 2.25 مہینے ہمارا رونا سمجھ میں نہیں آیا، کل بسراری مسجد میں آ جانا، ہم تمہیں بتائیں گے ہنسنا کسے کا۔ حیدر یہ رونا بات اسی ماحول کی بات کر رہا تھا۔ جب آپ داد دیتے ہیں وقت کم ہو جاتا ہے، جب آپ داد نہیں دیتے ہیں تو خطیب کو اور بڑھنا پڑتا ہے، یہ اصول ہے۔ جب آپ ساتھ دیتے ہیں نا خطیب کا تو کلیجہ بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، کس طریقے سے بنیاد رکھی کہ ولیوں کی اولاد کی قاتل پر بد کردار ماؤں کے بچے اسی طریقے سے ہنسا کرتے ہیں۔ جب بی بی کا یہ لہجہ دیکھا نا تو ابن زیاد نے یزید کو خط لکھا کہ میں اہل حرم کا جو حال دیکھ رہا ہوں اس وقت اپنے دربار میں، اگر یہ تیرے دربار میں پہنچ گئے شام تو تیری حکومت پلٹ جائے گی، تیری حکومت بدل جائے گی۔ تو یزید نے کہا نہیں، بہتر ہے کہ تو انہیں یہیں سے آزاد کر دے۔ تو یزید نے کہا کہ خط لکھا کہ نہیں، انہیں بھیجو، انہیں شام بھیجو، مشقتوں کے ساتھ بھیجو، مصیبتوں کے ساتھ۔ آنسوؤں کی فرات کو روکیے گا 2 لمحے کے لیے، پھر کہہ رہا ہوں، مصیبتوں کے ساتھ بھیجو، مشقتوں کے ساتھ بھیجو۔ لہذا اہل حرم کو قریہ قریہ، گاؤں گاؤں سخت مصیبتوں کے ساتھ لے کر کے چلے، شام پہنچے۔ یزید نے کیا کیا؟ سنیے گا، متوجہ ہو کر کے سنیے گا۔ یزید نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو، بڑے بڑے اسٹیٹس اور بڑے بڑے ممالک میں یزید نے خطوط لکھے تھے کہ آپ آئیے، شام کے دربار میں ایک ایونٹ ہونے والا ہے۔ لہٰذا پوری دنیا سے لوگ، بڑے بڑے اسٹیٹس سے، بڑے بڑے ممالک سے، بڑے بڑے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، امبیسڈر، سفراء، اس طرح کے لوگ یزید کے دربار میں پہنچے تھے۔ یہ جو آپ 700 کرسی نشین سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ کوفے کے لوگ نہیں تھے، یہ شام کے لوگ نہیں تھے، بلکہ بڑے بڑے ملک کے بڑے بڑے نامور، میں نے آپ کو بتایا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، امبیسڈر، سفراء، اس طرح کے لوگ تھے۔ ذہن میں رکھیے گا یہ بات، یہ 700 کرسی نشین۔ ادھر یزید نے دنیا کے میڈیا، کس میڈیا کی بنیاد رکھی ہے زینب نے؟ کس کربلائی میڈیا کی بنیاد کیسے رکھی ہے؟ بڑے بڑے لوگ بلائے گئے تھے کربلائی میں، بڑے بڑے لوگ شام میں بلائے گئے تھے۔ اچھا، یزید نے جب یہ سارے مہمان آ گئے یزید کے، تو یزید نے کہا اب قیدیوں کو بلایا جائے۔ لہٰذا ایک یزید کا سپاہی امام کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ وہ یزید نے دربار میں بلایا ہے۔ اب وہ زینب ہی کون جو ہونے کو ہونے سے پہلے نہ جانے؟ ہائے ہائے، آپ سو رہے ہیں، خدا کی قسم آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ زینب ہی کون کہ جو ہونے کو ہونے سے پہلے نہ جانے۔ زینب نے کہا بیٹا سیدی سجاد کہہ دو ہم آ رہے ہیں۔ زینب کو معلوم تھا آج سب سے حسین موقع ہے، سب سے اچھا موقع ہے، تو حسین کو گھر گھر پہنچایا جائے۔ ہائے ہائے، کاش کاش آپ ان ندرتوں کو محسوس کر پاتے۔ سب سے حسین موقع ہے، آج حسین کو گھر گھر پہنچایا جائے۔ تو کیا کیا؟ کہا کہ کہہ دو کہ ہم آ رہے ہیں۔ چلے قیدی دربار میں پہنچے۔ جیسے ہی دربار میں، تو آگے یہ جو انشاءاللہ حقیقت ہے یہ کہ سناٹا طوفان کی علامت بنتا ہے، وہ حقیقت ابھی آپ کو دکھ جائے گی اپنے آپ۔ شمس تبریز نے اتنی دیر جو مقدمہ بنایا ہے کربلائی میڈیا دکھانے کیسے زینب نے حسین کو گھر گھر پہنچایا ہے، سنیے کیسے پہنچایا ہے۔ کہا کہ دربار میں جب اہل حرم پہنچے تو یہ جو 700 کرسی نشین تھے، ان میں 400 جو سب سے آگے بیٹھے تھے،
وہ تھے دنیا کے بڑے بڑے حکمران، پریسیڈنٹ، پرائم منسٹر، امبیسڈر، سفرا، بڑے بڑے سفیر بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے 200 بزنس مین، اور ان کے پیچھے 100 یا اس سے کم تعداد ہے وہ لوگ جو غریبوں کا خیال کرتے تھے، جو یتیموں کا خیال کرتے تھے. یہ تھی فہرست 700 کرسی نشینوں کی. جب یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں پہنچا تو یزید نے اب ان 700 الگ الگ اسٹیٹ اور ممالک کے لوگوں سے خطاب کیا، اور 700 کرسی نشینوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ باغی تھے، ہم نے ان کا قتل کیا، یہ خارجی تھے، ہم نے ان کا قتل کیا. جب یزید یہ کہنے لگا تو اس وقت بی بی زینب نے فرمایا، او یزید تو ہمارا اصلی تعارف کرائے گا یا ہم خود اپنا اصلی تعارف کرائے؟ زندہ باد، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. او یزید تو ہمارا اصلی تعارف کرائے گا یا ہم خود اپنا اصلی تعارف کرائے؟ یزید خاموش تھا. اس وقت بی بی نے اس مقام پہ 700 کرسی نشینوں کے درمیان کوئی طویل خطبہ نہیں دیا ہے، بس اپنا تعارف کرایا ہے. اس تعارف میں ایک ایسے میڈیا کو قائم کر دیا کہ اب حسین کو گھر گھر پہنچا دیا. کیا کیا زینب نے؟ کہ تو ہمارا اصلی تعارف کرائے گا یا ہم خود اپنا اصلی تعارف کرائے؟ یزید خاموش تھا. بی بی بولی ہم خود اپنا تعارف کرائے دیتے ہیں. تو بی بی نے پہلا اپنا دادی حال بیان کیا اور فرمایا یہ کیا بتائے گا ہم کون ہیں اور یہ کون ہے؟ ہم خود بتاتے ہیں، انا زینب بنت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب. جو کھڑے ہیں وہ بھی سنے، ابن عبد المطلب. جیسے ہی عبد المطلب کا نام آیا، آگے بیٹھے ہوئے 400 حاکموں نے کہا او کثیر کہیں یہ مکے کے عبد المطلب کی تو بیٹھے ہو یار، آگے بیٹھے ہو، افسوس ہوتا ہے. اس لیے سپرد کر رہا ہوں آپ کے. کہا یزید، اچھا یہ بھی بات سن لیجئے، عرب میں شبیر بھائی یہ کسی کی توہین ہوتی تھی کہ عرب میں کوئی کسی کا مہمان ہو اور اس سے یہ کہہ دے ہم تیرا کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تیرا پانی بھی نہیں پیئیں گے. انہوں نے کہا 400 آگے بیٹھے ہوئے حاکموں نے کہا اے کثیر کہیں یہ مکے کے عبد المطلب کی تو بات نہیں کر رہی ہے. جیسے ہی 400 حاکموں کو پتا چلا یہ مکے کے عبد المطلب کی بات کر رہی ہے، 400 حاکموں نے کہا کثیر ہم تیرا کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تیرا پانی نہیں پیئیں گے. اور کثیر ہم تیرا کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تیرا پانی نہیں پیئیں گے، اس لیے کہ ہم 400 حکمرانوں میں کون ایسا حاکم ہے جس نے عبد المطلب کے دسترخوان کی روٹیاں نہیں کھائی؟ پیٹ بھرتا ہی نہیں. میری عادت ہے، بچپن سے عادت ہے اور آج بھی ہے. اور پھر جہاں مجمع اتنا مولائی ہو بھرتا ہی نہیں. کوئی بات نہیں، ابھی بھر لیتے ہیں، آپ کا بھی پیٹ بھر جائے گا، ہمارا بھی بھر جائے گا ذکر اہل بیت سے. پریشان نہ ہو. بھائی متوجہ رہیے گا. او یزید کہیں یہ مکہ کے عبد المطلب کی تو بات نہیں کر رہی ہے؟ کاش اشارہ ان کے دلوں میں اتر جائے. میں نے کہا آگے بیٹھے تھے 400 حکمران، 400 حکمران.
کلکتہ 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 کلکتہ، سماعت آپ کی کیا کہنے، اب انداز میں محسوس ہوگا کہ سماعت کیا ہے۔ آگے بیٹھے تھے 400 حکمران، ان کے پیچھے بیٹھے تھے 200 بزنس مین۔ ان کے پیچھے، نئی لفظ بدلتا ہوں، ان کے پیچھے بیٹھے تھے 200 تاجر، نہیں ابھی اور لفظ بدلتا ہوں، ان کے پیچھے بیٹھے تھے 200 تجارت کرنے والے۔ کاش دلوں میں نے کہا کلکتہ کلکتہ دلوں میں اتار لے جاؤں، ان کے پیچھے بیٹھے تھے 200 تجارت کرنے والے۔ بی بی نے اب اپنا تعارف بدلا، دادی حال سے نانی حال کی طرف آئے۔ آئے 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 اب آئے کچھ نہیں کسی سے، زبردستی کی داد نہیں ہے شمس تبریز نے۔ آپ کو کچھ دیا ہے تو آپ سے لیا ہے، زبردستی کی داد نہیں لی ہے آپ سے۔ ان کے پیچھے بیٹھے تھے 200 تاجر۔ زینب نے اپنا تعارف بدلا، دادی حال سے نانی حال کی طرف آئی اور فرمایا یہ کیا بتائے گا ہم کون ہیں اور یہ کون ہے؟ ہم بتاتے ہیں انا زینب بنت فاطمہ بنت خدیجہ۔ لگا لو تمہیں لگوائیں گے، کھڑے ہو کر کے لگاؤ، یہ نعرہ تو کھڑے ہو کر کے احترام کے ساتھ لگاؤ۔ لبیک یاد آ گیا ایک جملہ، بس حق ہے ان کا کہ تبرکاً دے دوں۔ یہ خود معجزہ ہے اپنے آپ میں، جہاں ہمت نہ ہو بیٹھنے کی، جہاں بیٹھنے کی ہمت نہ ہو، شاہد بھائی جہاں بیٹھنے کی ہمت نہ ہو وہاں جسم میں اتنی قوت آ جائے، ادھر سے بھی نعرے لگے، ادھر سے بھی نعرے لگے، ادھر سے بھی نعرے لگے۔ میں لفظ بدل کے کہوں عزاداری سب سے بڑے معجزے کا نام ہے۔ بھائی معجزہ کہتے کسے ہیں؟ کیا معجزہ کہتے اسے ہیں جو عقل کو حیران کر دے۔ اب اس سے بڑی عقل کو حیران کرنے والی بات کیا ہوگی کہ دنیا پیسہ خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے، ہم پیسہ خرچ کرتے رونے۔ دنیا خرچ کرتی ہے رونے کے لیے، ہنسنے کے لیے، ہم خرچ کرتے ہیں ہم خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں۔ دنیا ہمارے آنسوؤں سے پریشان ہے، ہماری ادا سے پریشان ہے۔ کون سی قوم ہے بھائی دنیا ہنسنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں خرید رہی ہے؟
یہ قوم 2.25 مہینے کے لیے سال بھر تیاری کرتی ہے. کاش ان ندرتوں کو محسوس کرتے آپ. یہ قوم 2.25 مہینے کے لیے سال بھر تیاری کرتی ہے, وہ بھی رونے کے لیے. تو یہ عزاداری اپنے آپ میں, یہ میڈیا ہم تک ایسے نہیں آیا ہے. یہ فرشیزہ میڈیا ہے, کربلائی میڈیا. اس کے ہم تک پہنچانے والے کا نام زینب ہے. آپ سمجھیے, ایک ہوتا ہے منظر, ایک ہوتا ہے پس منظر. بصیرت کا اندھا منظر دیکھتا ہے, بصیرت کا اندھا منظر دیکھتا ہے. لیکن صاحب بصیرت بتاؤں کیا دیکھتا ہے؟ دیکھنے والے کے لیے ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے, ہمارے رخسار تک آ گئے. یہ ہے منظر. پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا؟ دیکھنے میں کیا لگ رہا؟ آنسو نکلے آنکھوں سے رخسار تک آ گئے. اس یہ ہے منظر. پس منظر کیا؟ پس منظر یہ ہے کہ وہ آنسو جو ہماری آنکھوں سے نکل کے ہمارے رخسار تک پہنچ رہا ہے, بنی امیہ کی حکومت کو روم کے نکل پہنچ رہا ہے, بنی عباس کی حکومت کو روم کے پہنچ رہا ہے, ہمارے اس دور میں بھی وہابیوں کی حکومتوں کو روم کے ہمارے رخسار تک آنسو آیا. آپ سمجھیے کیا ہے زینب کبریٰ. کیا ہے زینب کبریٰ؟ کیا ہے زینب اولیاء مقام؟ تعارف بدلا, دادی حال سے نانی حال کی طرف آئی. کہا نا زینب بنت فاطمہ, بنت انا زینب بنت فاطمہ بنت خدیجہ. میری طرف دیکھیں, انا زینب بنت فاطمہ بنت, اور مل کے بول دیجئے بنت سلام اللہ علیہ. جیسے ہی خدیجہ کا نام آیا 200 تاجروں نے کہا یزید ہم تیرا کھانا نہیں کھائیں گے, اور یزید ہم تیرا پانی نہیں پئیں گے, اس لیے کہ ہم 200 تاجروں میں کون ایسا تاجر ہے جس نے اس کی نانی سے قرضہ نہ لیا. بس جو اللہ تمہیں سلامت رکھے, کربلا معلیٰ کی آپ سب لوگوں کو زیارت نصیب فرمائے. ان کے پیچھے بیٹھے تھے 200 غریبوں کا خیال کرنے والے, ان کے پیچھے تھے 200 یتیموں کا خیال کرنے والے, 200 غریبوں کا خیال کرنے والے. کتنے لوگ تھے؟ 200. آپ پہلے اسے سنبھال لیجئے, اور اگر اندر لے جانا ہے تو سنبھال لیا, سنبھال لیا, ٹھیک ہے. چونکہ سب لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے سنبھال لیجیے. کتنے لوگ بیٹھے تھے؟ 200 تاجر, ان کے پیچھے بیٹھے تھے 100 لوگ غریبوں کا خیال کرنے والے, یتیموں کا خیال کرنے والے. اب شہزادی زینب نے حسین کو کس طرح سے پہنچایا ہے, کس طریقے سے کربلائی میڈیا کو عام کیا ہے. کہا تم تو غریبوں کا خیال کرتے ہو, تم تو یتیموں کا خیال کرتے ہو. اور یہ کہنے کے بعد اپنی 4 سال کی بھتیجی کی طرف اشارہ کیا, اور اشارہ کر کے کہا کہ تم ہی بتاؤ, تم تو یتیموں کا خیال رکھنے والے لوگ ہو, کہا بتاؤ کہ اس بچی کی عمر ہے کہ اس کے رخساروں پہ تماچے مارے جائیں. سلامت رہیں, آباد رہیں.
مولا آپ سب کو سلامت رکھے. کتنی مظلومہ تھی بچی. میرا ہر سال اصول ہے کہ اس مجلس میں اسی بچی کے مصائب پڑھتا ہوں کہ جن سے رہا ہونے والے کہہ رہے تھے سکینہ بڑی حسرت تھی مدینے جانے کی. سکینہ ہم رہا ہو کر کے آ گئے مدینے، نہ چلو گی سکینہ؟ سکینہ مدینے نہ چلو گی؟ سکینہ مدینے نہ جاؤ گی؟ آپ کو پتہ ہے اہل حرم جب رہا ہوئے ہیں سارے تبرکات آئے ہیں. عباس کا سر آیا، حسین کا سر آیا، قاسم کا سر آیا. جب سارے تبرکات آ گئے تو آخر میں کچھ ردائیں آئی. ایک ردا ایک بی بی نے لیا، دوسری ردا دوسری بی بی نے لیا. اچانک زینب کی نگاہ ایک ننھی سی چادر پر پڑی. زینب نے وہ ننھی سی چادر اٹھائی، زندان کی طرف چلی. سکینہ ارے ہم یہاں ہو گئے، ہماری چادریں ہمیں مل گئی. جزاک اللہ خیر شہزادی، آپ کے آنسوں کو قبول کرے. شہزادی آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. یہ سوچ کر کے رونا جو اگلے سال زندہ رہے گا وہی روئے گا. پتہ نہیں شمس تبریز زندہ رہیں گے تو دوبارہ یہاں آئیں گے، ہم اور آپ زندہ رہیں گے تو دوبارہ یہاں آ کر کے برسا دیں گے. ورنہ یہ سوچ کر کے رونا کہ جس حسین کا کچھ دن پہلے ہم انتظار کر رہے تھے آج اسی حسین کو رخصت کرنے والے ہیں. اے آقا ہمارا سلام قبول فرمائیے. اے بی بی زینب ہمارا سلام قبول کیجئے. اے بی بی ام کلثوم ہمارا سلام قبول کیجئے. اے بی بی فضا ہمارا سلام قبول کیجئے. اے بی بی ام لیلا ام رباب ہمارا سلام قبول کیجئے. رو رو کے پرسہ دینا، ایسے ہی پرسہ دیا جاتا ہے. کتنی مظلومہ تھی بچی بتاؤں میں آپ کو. مختار نے جب شمر کو قید کیا، گرفتار کیا، تو شمر سے مختار نے پوچھا ہے شمر یہ بتا کہ میں نے سنا ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ سخت جگر تیرا تھا، لیکن اور شمر یہ بتا کہ کوئی منزل بتا کہ جہاں جس منزل پہن کر کے تیرا پتھر دل پگھل گیا ہو، کہ تجھے کسی منزل پر آ کر رحم آیا ہو، کوئی منزل بتا دے. شمر کہتا ہے کہ میں نے بہن کے سامنے بھائی کے گلے پر خنجر چلایا. میں سنبھل کے پڑھوں گا. آپ کے جذبات کا بھی مجھے خیال ہے. آپ میں کسی کو چوٹ نہیں پہنچنی چاہیے. میں سنبھل کے پڑھوں گا، آپ سنبھل کے سن لیجئے گا. شمر کہتا ہے کہ میں نے بہن کے سامنے، بیٹی کے سامنے اس کے بابا کے گلے پر خنجر چلایا، لیکن مجھے رحم نہیں آیا. مختار کہتے پھر تجھے رحم کس منزل پہ آئے گا؟ ایک منزل تھی جس جگہ پر جس ظلم کے کرنے کے بعد میں بھی پچھتایا ہوں. مختار کہتے بتا دے کون سا ظلم تھا؟ شمر کہتا ہے مختار سننا چاہتا ہے تو سن. جب شام غریبہ آئی اور ہمارا لشکر خیام حسینی کی طرف بڑھا تو سارے سپاہی اور خیموں کی طرف گئے، مگر مجھے معلوم تھا کہ حسین کے ساتھ ایک حسین کی 4 سال کی بچی ہوئی تھی. لہذا میں حسین کی بچی کو تلاش کر رہا تھا کہ اچانک کے خیمے سے رونے کی آواز آئی، ہائے بابا ہائے بابا. مختار کہتے ہیں شمر پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں اس خیمے کے اندر گیا، میری نگاہ پڑی، ایک 4 سال کی بچی ہے. میرا ارادہ تھا کہ میں خیمے سے کچھ لوٹ کر کے لے جاؤں گا،
لیکن خیمے میں بچی کے علاوہ کوئی نہیں تھا. میری نگاہ بچی پر پڑی. بچی پیچھے ہٹی. کہا شمر ہمارے پاس جو بھی مال و اسباب تھا ہم لٹا چکے, ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے. شمر واپس چلا جا. مختار کہتے پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اچانک میری نگاہ بچی کے کانوں پہ پڑی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. یہ تصور کر کے پرسا دینا. مختار کہتے پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا بچی اپنے کانوں کے بندے اتار کے مجھے دے. بچی کہتی ہے اچھا شمر میں خود دے دیتی ہوں اس لیے کہ میں سیدانی ہوں. یہ کہہ کے بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھ اپنے کانوں تک لے گئی. ایک بار لے گئی, پھر روک لیا. دوسری بار لے گئی, پھر روک لیا. تیسری بار لے گئی, پھر روک لیا. کہا جب بچی بار بار ہاتھوں پہ کان لے جاتے جب ہاتھ چھوڑ دے رہی تھی تو میں نے بچی سے پوچھا اے بچی تو مجھے بندے کیوں نہیں دیتی؟ تو بچی نے کہا او شمر مجھے بندے اتارنے نہیں آتے. مجھے بندے اتارنے نہیں آتے. اور مجھے بندے اتارنے نہیں آتے. مختار کہتے پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنا تازیانہ زمین پہ مارا. بچی سہمی خیمے کے پردے سے لپٹ گئی. میں بچی کے قریب گیا, اپنے ہاتھوں سے بچی کے دو ننھے ننھے گوشے مارے. میں نے اپنے ہاتھوں سے کھینچے. بچی نے فرات کا رخ کر کے کہا چچا چاہتا ہوں مسائل. پتہ نہیں ہم میں زندہ کون رہے گا کون مر جائے گا. دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں. جو جس کے بغل میں ہے وہ ایک دوسرے کو سنبھالے, ایک دوسرے کی کیفیتیں دیکھ کر کے سنبھالے. میں ہر ایک کو یہاں سے سنبھال نہیں پاؤں گا, لیکن آخری دن ہے پرسائے سے ہی دیا جاتا ہے. آخری دن ہے تو پرسائے سے ہی دیا جاتا ہے. بس یہ سن لو, بیمار امام ہے, مدینے پہنچ چکا ہے, رو رہا ہے, چاہنے والے قریب آ گئے. اچانک دیکھا آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون ٹپک رہا ہے. سائل کا مولا ابھی ابھی آنسو نکل رہا تھا, مولا کون سی مصیبت یاد آ گئی جو اب آنکھوں سے خون برسنے لگا؟ امام نے فرمایا سائل کربلا سے شام تک میری بہن نے کچھ مجھ سے فرمائشیں کی, میں اپنی بہن کی ایک فرمائش بھی پوری نہ کر سکا. کہا مولا ہمیں بھی بتائیے, آپ کے چاہنے والوں کو بتاؤں تاکہ وہ پرسا دے. امام نے کہا سائل سن, جب ہمارا قافلہ کربلا سے کوفے کی راہوں میں تھا تو ایک راستے میں ایک ایسے میدان, چٹیل میدان میں ہمارا قافلہ روکا گیا جہاں دن کی دھوپ, کوئی سایہ دار جگہ نہ تھی. ہمیں بے سایہ جلتی ہوئی زمین پر بیٹھایا گیا. وہاں کچھ درخت لگے ہوئے تھے, سارے سپاہی درختوں کے سائے کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے. اچانک میری بہن میرے قریب آئی, کہتی ہے بھیا وہ ایک درخت نظر آ رہا ہے, اس کے سائے میں کوئی نہیں بیٹھا ہے, بڑھیا اجازت ہو تو میں بیٹھ جاؤں. سائل کہتا مولا پھر کیا ہوا؟
मौला ने कहा काश मैंने अपनी बहन को इजाजत न दी होती, अभी मेरी बहन दरख्त के साए के नीचे बैठी थी। शिमर ने अपनी जगह छोड़ी, सकीना के करीब आया, वो सारे पे तमाचे मार। जी भर के बरसा दिया आपने, जी भर के बरसा दिया आपने। आखिरी बात सुन लो और मुझे इजाजत दे दो, आखिरी बात सुन लो, मुझे इजाजत दे दो। साहिल ने सरो सीना पीटा, कहा मौला वो दूसरी मंजिल कौन सी है? मौला ने कहा साहिल सुन, जब हमारा काफिला शाम के बाजार में पहुंचा, शाम का बाजार इतना नजीस बाजार कि 1400 साल बाद इस दौर में मैं 1.5 साल पहले सीरिया गया था, हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उस बाजार से खुद को गुजारे। इस दौर में कहा 1400 साल का बाद का बाजार, कहा वो बाजार जहां यजीद ने हलाल मोहम्मदी को हराम किया, हराम मोहम्मदी को हलाल किया। साहिल कहता मौला क्या हुआ? कहा शाम के बाजार में जब हमारा ये काफिला पहुंचा तो शाम के बाजार में तमाशाइयों का इतना हुजूम लगा हुआ था। हम कोशिश कर रहे थे कि कदम आगे बढ़ाएं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। मौला फिर क्या हुआ? का शिमर एक बार आया, आगे कहता कैदी आगे बढ़ो। हमने कोशिश की, आगे बढ़ ना पाए। शिमर दूसरी बार आया, हमने कोशिश की, आगे बढ़ ना पाए। शिमर तीसरी बार आया, हमने कोशिश की, आगे बढ़ ना पाए। मौला फिर क्या हुआ? का चौथी मरतबा शिमर हवा में ताजियाना लहराता हुआ मेरे करीब आया, मेरी पुश्त पे ताजियाने मारने शुरू किए। शिमर मुझे ताजियाने मार रहा था कि अचानक मेरी बहन ने कहा ओ शिमर तुझे हया नहीं आती? एक बीमार जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, उसे ताजियाने मार रहा है। मौला फिर क्या हुआ? मौला कहते साहिल मेरी बहन का इतना कहना था, शिमर अब तक जो ताजियाना मुझे मार रहा था, मेरी 4 साल की बहन को वो ताजियाने मारने शुरू किए। उस वक्त सकीना ने कहा सच्चाक शिमर से कह दो ताजियाने